السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈ البکری کی قربانی کا ایک اہم مسئلہ سماعت فرمائیں اور دوست احباب تک یہ آڈیو شیئر کریں۔ انڈ البقرہ یعنی وہ جو خصی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں لوگ بہت قیمت دے کر خصی بکرا خریدتے ہیں، کچھ نوجوان لڑکے اپنے والدین سے گھر والوں سے ضد کر کے انڈ البقرہ لے کر آتے ہیں۔ ایک تو وہ سستا ہوتا ہے، دوسرا وہ دوسرے بکروں کو مارتا ہے تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنی تعریف کا پہلو وہ نکالتے ہیں کہ دیکھو میرا بکرا ایسا ہے۔ دیکھیے، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ہی جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا پل پار کرے گا، تو ہمارا مقصد نہ تعریف ہو، نہ گوشت اسٹور کرنا ہو، بلکہ وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اور اپنے کھانے بھر کا بھی رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو بہرحال انڈ البقرے کی قربانی کا یہ مسئلہ ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے جلالہ، یعنی وہ بکرا جو پیشاب پیتا ہو اور جس سے مہک آتی ہو۔ بعض بکرے ایسے مہکتے ہیں کہ آپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے ہیں، اور ان کے گوشت میں بھی بدبو آتی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے گوشت میں بدبو ہو تو اس کا گوشت کھانا بھی مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ بکرے کا، جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، قربانی کے جانور کا۔ تو خصی کرنے کی صورت میں تو عیب پیدا ہو گیا۔ یہ عیب نہیں، یہ خوبی ہے۔ یہ ایسی خوبی ہے کہ جس سے جانور فربا، گوشت عمدہ اور قیمت اعلیٰ ہوتی ہے، جبکہ انڈ البقرے کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ اور خود ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے جو خصی تھے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال آپ جانور خصی خریدیں، اور انڈول اگر آپ خرید رہے ہیں تو بہت سے خصی بکرے بھی پیشاب پیتے ہیں لیکن ان میں بدبو نہیں آتی ہے۔ اگر انڈول ایسا ہے کہ صرف اور صرف پیشاب پیتا ہے لیکن بدبو نہیں آتی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس میں یہ کہ آپ نے انڈول خریدا تو چاہے وہ اونٹ ہو یا پھر وہ بھینسا ہو یا بکرا ہو یا مینڈا ہو، تو آپ اسے صرف چارہ کھلائیے، کچھ دن اسے باندھ کر رکھیے، چارہ کھلائیے، اور بعد میں اس کے منہ پہ جالی لگا دیجیے تاکہ وہ پیشاب نہ پیے۔ اگر اس کی بدبو پوری طرح چلی گئی تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ اہم اور ضروری مسئلہ ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور بہتر ہے کہ آپ خصی ہی بکرا خریدیں، خصی ہی مینڈا خریدیں۔ اس کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے، گوشت بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح آپ قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اجتماعی قربانی میں، تو اجتماعی قربانی میں حصہ لینے سے اگر آپ اپنے شہر میں لے رہے ہیں تو آپ کو گوشت ملے گا، اگر باہر کہیں کم پیسوں میں لے رہے ہیں تو آپ کو گوشت نہیں ملے گا۔ تو حصہ تو آپ ضرور لیں، مرحومین کے نام سے، اپنے نانا دادا والدین کے نام سے، مشائخ کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، صحابہ انبیاء کے نام سے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بکرے بھی لے کر آئیں، اچھی کوالٹی کے بکرے، خصی بکرے۔ اور جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو ہمارے یہاں عادت یہ ہوتی کہ اپنا فریج اتنا بھر لیتے ہیں کہ 2-3 مہینہ کھانے کے کام آئے۔ ایسا نہ کریں، ضرورت بھر کر رکھیں اور غریبوں میں تقسیم کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور جب غریب دعائیں دیں گے تو مولا تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو خاص طور سے یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس حصہ لینے کے بعد گنجائش ہے تو آپ بکرا بھی خریدیں، اس کی بھی قربانی کریں، اور اس کا گوشت غربا میں، مساکین میں، فقراء میں، اہل محلہ میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ حضرات، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے ہر سال کی طرح ان سال بھی 2025 میں اجتماعی قربانی و عقیقے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ قربانی ممبئی شہر سے باہر اڑیسہ میں ہوگی۔ ایک حصہ 2,000 روپے کا ہے۔ اس میں صرف اور صرف سنی بریلوی حضرات ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ جو حضرات بھی ہمارے یہاں اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں علماء کی نگرانی میں سارا کام ہوتا ہے، علماء ذبح کرتے ہیں، اور بوٹی بنانے والا قصائی بھی سنی ہوتا ہے، اور وہ گوشت بھی اس علاقے کے غریب سنیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
تو جو بھی ہمارے یہاں اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہے، اگر آپ نے بکرے بھی لیے ہوں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے حصہ لیں، مشائخ کے نام سے، بزرگان دین کے نام سے، صحابہ و اہل بیت پاک کے نام سے، انبیاء علیہم السلام کے نام سے ضرور حصہ لیں، تاکہ آپ کی نفلی قربانی بھی ہو، ایصال ثواب بھی ہو، اور تنظیم کی مالی مدد بھی ہو۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ میرے نمبر پہ واٹس اپ کریں، +91 9820672770۔ واٹس اپ پر آپ آگے کی ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں، پیمنٹ کرنے کا طریقہ اور دیگر باتیں۔ بہرحال انڈ البقرے کے حوالے سے جو ہم نے یہ حکم بتایا ہے، وہ بکرا جو جلالہ ہو، پیشاب پیتا ہو، جس کا گوشت مہکتا ہو، گوشت میں بھی بدبو ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔